قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین سید الانبیاء المرسلین وخاتم النبیین سید نبینا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین گرامی و حضار محترم، ہماری بحث خضاب اور مہدی کے متعلق فقہی احکام. گزشتہ جلسے میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ خواتین کے حوالے سے کہ جب وہ خضاب وہ کریں، ہاتھوں میں اگر پورے ہاتھوں میں مہندی اگر لگائیں تو مہندی کا لگانا فی نفسہ ہی جائز ہے، لیکن نامحرم کے سامنے چونکہ وہ زینت ہے وہ نہیں جا سکتی ہیں، وہ حرام کے مرتکب ہو جائیں گی. البتہ جو خواتین زیادہ دراز ہیں، جو ضعیفہ ہیں، جو بوڑھی ہو چکی ہیں، جن سے آیت اللہ سستانی کے فتوی مطابق ان سے پردہ ساقط ہے. پردہ ساقط سے مراد یہ ہے کہ اگر ان کے سر کے بال نظر آ جائیں یا ہاتھ کی کلائی نظر آ جائے، چونکہ عمر زیادہ ہو چکی ہے، ضعیف ہے، بوڑھی ہیں، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے وہ اس طرح کا حجاب جو حکم ہے ان سے وہ ساقط ہے، بوڑھی ہیں. لیکن مہندی کے حوالے سے وہ بھی مہندی لگا کر نامحرم کے سامنے نہیں جا سکتی، چونکہ مہندی زینت ہے. جب وہ زینت ہو، خواہ وہ جوان ہوں، بوڑھی ہوں، ضعیفہ ہوں، مہندی چونکہ شمار کا شامل ہے، زینت میں شامل ہے. بوڑھی سے بوڑھی عورت بھی مہندی لگا کر یا خضاب کر کے کسی نامحرم کے سامنے نہیں جا سکتی ہیں. وہ لوگ کافی بوڑھی، ان کے لیے شرع نے اجازت، فقہ نے اجازت دے دی ہے انہیں کہ ہاں ان کے سر کے بال اگر نظر آتے ہیں تھوڑے یا ہاتھوں کا لائی تو مسئلہ. لیکن مہندی کے عنوان سے چونکہ مہندی زینت ہے، زینت چونکہ حرام ہے، سب کے لیے حرام ہے، خواہ وہ بلوغ کے بعد خواہ وہ کم سن ہوں یا مسن ہوں، فرق نہیں ہے، سب کے لیے حکم جو ہے تو وہ برابر ہے. بوڑھی سے بوڑھی عورت بھی اگر ہو جائے تو وہ نامحرم کے سامنے مہندی کے خضاب کیے ہوئے یا خضاب کیے ہوئے جا نہیں سکتی ہیں. ایک مسئلہ آتا ہے پاؤں کے تلوے مہندی کا لگانا. پاؤں کے تلوے مہندی لگانا ایک ہے کہ کوئی نہیں دیکھتا ہے پاؤں کے تلوے میں ہے. ایک بات عرض کرتا چلوں کہ نماز کے لیے جیسا مسئلہ ہے کہ خاص کر خواتین کے لیے اگر کوئی نامحرم نہ ہو اور ان کے اگر پاؤں کھلے ہوں، جبکہ پاؤں ایسے پردوں میں شامل ہے، اگر ان کے پاؤں کھلے ہوں نیچے تو مسئلہ نہیں، وہ نماز پڑھ سکتی ہیں بشرطے کہ کوئی نامحرم سامنے نہ ہو. لیکن اگر نامحرم ہو تو انہیں پاؤں کا چھپانا نماز کی حالت میں بھی واجب ہے. وہ خواہ وہ کسی کپڑے سے ڈھانکیں یا موزہ پہنیں وغیرہ وغیرہ، وہ ان کے لیے واجب ہے پاؤں کو ڈھانکنا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُوا أَبَدًا. بے شک قتل امام حسین مومنین کے قلب کی ایک ایسی حرارت ہے جسے کبھی کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، اور اس حدیث کی بہترین دلیل 40 امام حسین ہے. مہندی کے حوالے سے اگر پاؤں کے تلوے مہندی لگی ہوئی ہے، وہ خواتین جب سجدے میں جا رہی ہیں اور گھر میں کوئی نامحرم ہو تو دو گناہ کے مرتکب ہو جائیں گی. ایک تو نامحرم کے سامنے کھلے پاؤں کا رہنا، دوسرے پاؤں میں زینت، یعنی پاؤں کے تلوے مہندی لگی ہوئی ہے. تو اگر پاؤں کے تلوے مہندی اگر لگی ہوئی ہے اور کوئی نامحرم اگر سامنے ہو تو مہندی بے نفسے لگانا جائز ہے، لیکن یہاں پر دو گناہ کے وہ مرتکب ہو جائیں گی. اور جیسے میں نے کہا بوڑھی عورت کے لیے کہ وہ ان کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ
کہ اگر ان کے سر کے کچھ بال کھلے ہوئے ہوں، سفید بال ہیں یا کلائی کچھ حصے کھلے ہوں، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ وہ چونکہ بوڑھی ہیں اب ان کے لیے وہ پردہ نہیں ہے لہٰذا وہ میک اپ کر کے یا زینت کر کے یا لپسٹک وغیرہ لگا کے نامحرم سامنے نہ نامحرم کے سامنے لپسٹک لگا کے آنا یا زینت کر کے آنا جس طرح پہلے ان کے لیے منع تھا، آج وہ ضعیفہ بوڑھی ہونے کے باوجود بھی ان کے لیے چونکہ زینت ہے، زینت زینت حرام ہے اس لیے وہ نہیں آ سکتی ہیں۔ اسی طرح کا پاؤں کے تلے میں اگر مہندی لگی ہوئی ہے تو چونکہ اس کا شمار زینت میں ہے، خواہ وہ جو بھی لگائے خواتین میں، خواہ وہ بلوغ کے بعد خواہ وہ کمسن ہوں یا مسن ہوں، جس عنوان سے بھی ہو، وہ نامحرم کے سامنے جو کہ پردہ کرنا واجب ہے، اس حالت میں ہے جو تو وہ نہیں جا سکتی ہیں۔ اس لیے کہ زینت 100% جو ہے وہ زینت کی حالت میں نامحرم کے سامنے جانا حرام ہے، اس میں کسی سینی عمر کی قید نہیں ہے، لہٰذا وہ کم سن ہوں مسن ہوں جس حالت میں بھی خواتین ہو مہندی لگا کر یا کسی اور زینت کے ساتھ جو ہے تو وہ نامحرم کے سامنے نہیں جا سکتی ہیں۔ اور چونکہ یہ سب کا ایک مسئلہ ہے، متفق علیہ مسئلہ ہے کہ مہندی جو ہے وہ زینت میں شامل ہے۔ آیت سستانی سے باقاعدہ مسئلہ پوچھا گیا تھا، حل یجوز مہندی کو کہتے ہیں حنا کہتے ہیں ہمارے ہاں، جبکہ اردو بولنے والے حنا کہتے ہیں حنا، اصل لفظ عربی حنا ہے۔ حل یجوز الحنا اب الخضاب نوع من الانواع زینہ، آیا مہندی اور خضاب کیا زینت کے اقسام میں سے کوئی قسم ہے؟ جواب دیا کہ ہاں، مہندی اور خضاب دونوں زینت کی قسموں میں سے قسم ہے، لہذا اس صورت میں جو ہے تو نامحرم کے سامنے جانا حرام ہے۔ آئیے دوسرا مسئلہ اس عنوان سے کہ حج اور عمرے میں جیسا آپ حضرات واقف ہیں کہ مردوں کے لیے مخصوص لباس ہوتا ہے، 2 لباس ہوتا ہے، ایک لنگ اور ایک اوپر سے ایک لباس چادر جو وہ اوڑھتے ہیں۔ عورتوں کے لیے جو حرام ہے جو لباس ہے وہ لباس عام ہے، وہ لباس عام پہن سکتی ہیں، ان کے لیے مردوں کی طرف وہ شرط نہیں ہے کہ جو 2 مخصوص لباس جو مردوں کو پہننا پڑتا عورتیں بھی پہنیں۔ البتہ بعض فقہاء نے شاذ جو ہے وہ کہا ہے عورتوں کے لیے کہ جو عام لباس پہنیں اس لباس کے اوپر وہ ایک چادر اور ایک کپڑا اور جو دونوں اوپر سے ڈال لیں۔ البتہ ابھی جو موجودہ زندہ فقہاء اعظام موجود ہیں ان میں کسی کا فتویٰ نہیں ہے اس چادر یا اس کپڑے کے بارے میں، پہلے ایک شاذ مجتہد فتویٰ تھا، ابھی سب کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ جو لباس عام جو ہے وہی ان کے لیے احرام ہے۔ اب وہ حج و احرام میں مسئلہ آتا ہے مہندی لگانے کا، کیا یہ مہندی لگا سکتی نہیں لگا سکتی ہیں؟ تو اس کا مسئلہ طویل ہے، اشارہ کرتا چلوں کہ عین اگر کسی کو پتہ ہے کہ ابھی وہ حج میں جانا ان کے ارادہ ان کا ہے یا عمرے میں جانا ہے تو مہندی نہ لگائیں، لیکن اگر بہت پہلے سے مہندی لگی ہوئی ہے اور حج کے موقع آ چکا ہے وہ مہندی لگی ہوئی ہے اس کا الگ مسئلہ ہے، انشاءاللہ چونکہ وہ ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ مسئلہ عطیہ آئندہ انشاءاللہ اس مسئلے کو توضیح سے پیش کیا جائے گا۔ البتہ یہ جو خضاب اور مہندی کا جو موضوع ہے یہ بھی اپنے آخری مرحلے پر ہے، انشاءاللہ چند جلسوں میں یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نئے مسئلے تک انشاءاللہ پھر انشاءاللہ ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔